الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کا آغاز آج فواد چودھری وزیر اطلاعات کی بات سے شروع کر رہا ہوں، جس نے کہا کہ پاکستان بنانے والے لوگ تو مذہب ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو میوزک سنتے تھے اور ماڈرن لائف سٹائل رکھتے تھے۔ اللہ نے تمہیں حکومت دے کر عزت بخشی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ان بندوں پر انگلی اٹھائی جائے جن کی کوششوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان دیا۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جزب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ان لوگوں کا مذہب تو اسلام تھا، جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر ایک آزاد وطن اپنی زندگیاں صرف کر کے ہمیں دیا۔ ان کی درجات کی تو کیا بات ہے، جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا، جو شہادت کا رتبہ پا کر اس حال میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آئیں گے، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آج اہل محشر جان لیں کہ کون عزت والا ہے اور کس کو عزت ملتی ہے۔ پھر کہیں گے میرے اولیاء مجاہدین جنہوں نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے خون بہا دیے، ان کو لاؤ۔ پھر یہ جھانکیں گے حتیٰ کہ قریب آ جائیں گے۔ اگر آج میں پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی بات کرنا شروع کر دوں تو میری ساری زندگی ختم ہو جائے گی، ان کی شہادتوں کا ذکر پورا نہ کر پاؤں گا۔ میں یہاں پر صرف ایک یا دو خاندان کی قربانیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، جن کی شہادتوں کا سن کر آپ خون کے آنسو رو پڑیں گے، جنہیں تم کہتے ہو یہ لوگ تو مذہب ہی نہیں تھے، جنہوں نے اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنی زمینیں اور اپنی عزتوں تک کے نذرانے پیش کر دیے۔ پاکستان کی بنیادوں میں آج بھی ہمارے بزرگوں کا خون اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اور اس کا ہر بنیادی نقطہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ساتھ اس بات کی نصیحت کی، کہا کہ پاکستان میں رہ کر کبھی چوری نہ کرنا، پاکستان میں کبھی ظلم نہ کرنا، پاکستان میں کبھی ڈکیتی نہ کرنا، پاکستان میں کبھی ہنگامے برپا نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، غریبوں کو ناجائز تنگ نہ کرنا، مجبوروں سے رشوت نہ لینا، غیروں کے اشاروں پہ نہ چلنا، غیر شرعی کام کرتے ہوئے راستے بند نہ کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، کبھی حرام نہ کھانا، کبھی پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس لیے کہ ہم نے اس اسلام کے قلعہ کو بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ مذہب کو نہیں جانتے تھے کیا؟ پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں کی کتنی قربانیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج صرف اپنے خاندان کی چند قربانیوں کی مثال دیتا ہوں۔ جب لوگ اسلام کی خاطر ہندوستان سے ہجرت کر کے نکلے، اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر، جہاں وہ صدیوں سے مقیم تھے، ان کے ساتھ ہی میرا دادا جی، جن کا نام صدر الدین تھا، ایک بیگڑ نامی قافلے میں اپنے گاؤں والوں اور اپنے 3 بھائیوں کی اولاد کو شامل کر کے نماز کی ادائیگی کرنے لگے۔ کہتے ہیں ان کو مذہب کا پتہ نہیں تھا، جو جنگ و جدل کی حالت میں نماز کی ادائیگی کو نہیں بھولے۔ خیر، میرے دادا اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ قافلے میں آخر میں شامل ہونے والے تھے کہ 8-10 سکھوں نے تینوں بھائیوں کو گھیرا ڈال لیا۔
سکھ اسلحہ سمیت کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں برچھا، کسی کے ہاتھ میں بھلا تو کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے حملہ کر دیا۔ لڑائی کے دوران ایک سکھ سے میرے دادا نے چھرا چھین کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میرے دادا جی تینوں بھائی تگڑے نوجوان تھے، اتنے لڑے کہ 3 سکھوں کو خالی ہاتھ ہونے کے باوجود انہی کے اسلحے سے ان کو مردار کر دیا۔ 20 منٹ کی لڑائی کے بعد میرے دادا کے بھائی فتح دین شہید کی گردن کو علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر دونوں بھائی بڑی دیر بڑی بہادری سے لڑتے رہے کہ میرے دادا کے دوسرے بھائی چانن دین شہید کے پیٹ میں سکھوں نے چھرا بھلا گھونپ دیا اور ساتھ ہی اینتیں باہر نکل آئیں۔ میرے اس دادا نے میرے دادا کو کہا، بھاگ صدر دین بھاگ، یہ زیادہ لوگ ہیں، تمہیں بھی شہید کر دیں گے۔ ہم نے شہادت کا وہ رتبہ پا لیا ہے جس کے لیے لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ بھاگ جا صدر دین بھاگ جا، تجھے خدا کا واسطہ ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے، تمہارے سامنے 3 خاندانوں کی کفالت ہے۔ جب میرا دوسرا بھائی بھی زمین پر جا گرا تو میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر آنسو بہاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرا دادا روتے ہوئے بتاتا ہے کہ رات کا وقت تھا، اوپر بارش تھی، نیچے کیچڑ تھا، سامنے اندھیرا تھا، پیچھے بے رحم دشمنوں کی یلغار تھی، وہ اپنے تمام اوزار میرے پیچھے سے پھینکتے رہے۔ آخر کار ایک لوہے کا بھلا میرے سر کے اوپر سے گزر کر میرے پاؤں کا کچھ حصہ کاٹتا ہوا چلا گیا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، بھاگتے بھاگتے آخر کار بیگڑ نامی قافلے میں شامل ہو گیا۔ دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر پیچھے بھاگ گئے۔ جب میرے گھر والوں نے میرے پاؤں کو دیکھا تو وہ کٹ کر اتنا سو چکا تھا کہ میں درد سے بلبلا رہا تھا۔ جب میرے گھر والوں نے میرے بھائیوں کے بارے میں پوچھا کہ تیرے بھائی چانن دین اور فتح دین کہاں ہیں، اتنی زور سے چیخ نکلی کہ پورا قافلہ رو اٹھا۔ میں اپنا درد بھول گیا اور بھائیوں کے غم کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ میں اتنا رویا کہ کوئی زندگی میں کبھی نہ رویا ہوگا۔ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے بتیاں۔ اس ہجرت کا واقعہ سناتے ہوئے اکثر میرے دادا کی ہچکیاں بندھ جاتی تھی کہ اپنے بہن بھائیوں اور گھر کو یاد کر کے اتنا روتے کہ ان کا رونا ہمیں آج بھی رلا دیتا ہے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ سننے والے رو دیتے تھے اور بتاتے کہ ہم نماز کے سبب قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعات دیکھے کہ سناؤں تو کانوں کی سماعتیں لرز اٹھیں، اور ان گناہگار آنکھوں سے مسلمانوں کے بچوں کو ظالموں نے نیزوں پر لٹکایا ہوا تھا، چوراہوں پر اپنی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور عورتوں کو کنویں میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنی عزت کو بچانے کی خاطر کئی عورتوں نے اپنے ہی پیٹ میں چھرے گھونپ کر خودکشی کر لی تاکہ عزت بچ جائے، اور گلیوں میں نوزائیدہ بچے پھینکے ہوئے ان کی چیخ و پکار کا منظر آج بھی میرے دل کو رلا دیتا ہے۔ میرے دادا جی کہتے ہیں، میں نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ لوگ خون میں نہائے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں کا اتنا خون بہا کہ بارش کا بہتا ہوا پانی خون کی صورت میں بدل چکا تھا۔ اور میری والدہ بھی 14 اگست سن 1947 کو پیدا ہوئیں تو میری نانی نے اپنی گود میں اٹھا کر ہجرت کا سفر جاری کیا ہوا تھا کہ میری والدہ بچی تھی، 1 دن کی تھی، تو بھوک کے مارے رونے لگی، تو سب لوگوں نے ڈر کے مارے کہا کہ اسے چھین کر جھاڑیوں میں پھینک دو، اور اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا کہ یہ بچی کا رونا سب کو مروا دے گا۔ کچھ سفر کرنے کے بعد
میری نانی واپس بھاگی کہ مر جاؤں گی، لیکن میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر پاکستان جاؤں گی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ واپس اندھیرے میں کچھ سفر کیا اور اپنی بچی کو اٹھا کر واپس آ گئی، اور قافلے میں چند لوگوں کا قافلہ تھا، شامل ہو گئی۔ آخر کار میری نانی نے میری ماں کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چل دی۔ یہ تھے وہ عظیم شہید اور غازی جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا۔ ذرا سن لو پاکستان کو مختلف طریقوں سے کھانے والوں اور ان عظیم لوگوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کہ یہ مذہبی نہیں تھے، ان سے کچھ سبق حاصل کرو کہ کل حشر کا میدان لگنے والا ہے، اس دن سے ڈرو۔